السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ ملک میں امپورٹڈ دواؤں کی نایابی اور مارکیٹوں میں جعلی ادویہ کی بھرمار، سرکاری ہسپتالوں میں ڈرگ لائسنس اور بغیر تجزیے کے دواؤں کا دھڑلے سے استعمال پر مبنی ہے۔ جو احباب ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے التماس ہے وہ پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیا ہے ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین، یہ عوام کے ساتھ کیا مذاق ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ریکارڈ کمر توڑ مہنگائی کے اس دور میں مہنگائی میں مزید کمی کی نوید سنا دی، اور ان کے بھائی سابق وزیر اعظم نواز شریف جو قرض اتارو ملک سنوارو کا نعرہ لگا کر آج انہوں نے ملک اور قوم سمیت آئندہ آنے والی نسلوں کو عالمی مالیاتی اداروں کے پاس گروی رکھوا کر بڑی ڈٹائی سے فرما رہے ہیں کہ بدقسمتی ہے کہ ترقی کرتا ملک پٹری سے اتار دیا گیا ہے، جبکہ حقیقی صورتحال یہ ہے کہ اشیاء خرد و نوشت سے لے کر جان بچانے والی مستند معیاری دوائیں من مانی قیمتوں کے باوجود دستیاب نہیں ہیں۔ یہ سب ماضی کے اور موجودہ حکمرانوں کا کیا دھرا ہے جو 40 سالوں سے باری باری جمہوریت کی مٹی پلید کرنے کے بعد ملک میں اپنی بادشاہت قائم کیے ہوئے ہیں، اور پارلیمنٹ کو سپریم قرار دینے والے قومی اسمبلی سے 12 منٹ میں 5 قانونی بلز منظور کر کے خود ہر قانون کا اور آئین کا سوا ستیہ ناش کر رہے ہیں، جبکہ طب و صحت کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ لازمی جان بچانے والی دواؤں کی امپورٹ تقریباً نہ ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ بالخصوص یو کے اور یو ایس اے سے آنے والی نفسیاتی امراض کی اور سرجری کے دوران بے ہوشی میں استعمال ہونے والی دواؤں کا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ اس کی پہلی ایک وجہ امپورٹڈ دواؤں پر 10% ڈیوٹی اور 5% سیلز ٹیکس کے علاوہ ڈالر کے ریٹ کے اتار چڑھاؤ بھی ہے، تو دوسری جانب ٹول مینوفیکچرنگ کانٹریکٹ پالیسی پر کنٹرول بھی امپورٹڈ دواؤں کی شارٹیج کی ایک بڑی وجہ ہے۔ بلکہ اس نرالی پالیسی کی بنا پر جو کہیں دنیا میں نہیں ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں ادویہ کی اسمگلنگ اور دوسری جانب جعلی اور غیر معیاری دواؤں کی بھرمار، جس سے انسانی جانوں اور دائمی امراض کے حامل مریضوں کی صحت اور جان خطرے سے دوچار ہے۔ لیکن فی الحال حکومتی ریٹ کمزور ہونے کی بنا پر کوئی مؤثر اقدامات اور پائیدار حل تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ محض عوام کو جعلی اور غیر مؤثر دواؤں کے استعمال نہ کرنے کے حوالے سے آگاہی پر اکتفا کیا جا رہا ہے، جبکہ میڈیکل اسٹور سے دوا خرید کر رسید حاصل کرنے کی بھی دوا صارفین کو یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے، اور انہیں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ صرف وارنٹی والی دوائیں خریدی جائیں۔ وقت کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ناظرین میں نے کل کی خصوصی رپورٹ میں ترقیوں کے حوالے سے سیکریٹری اسٹیٹ سے ملاقات کا بتایا تھا، قانونی کمیٹی کی میٹنگ طویل ہونے کی بنا پر منگل کو جب میں صوبائی محکمہ صحت کے دفتر پہنچا تو سیکریٹری اسٹیٹ ریحان اقبال بلوچ 15 منٹ قبل دفتر سے تشریف لے جا چکے تھے۔ تاہم انہیں جو چیزیں دینی تھیں اور انہیں اس ضمن براہ راست کچھ بتانا بھی تھا، وہ فائل پاکستان پوسٹ کے ذریعے انہیں رجسٹرڈ ایڈی کر دی ہیں۔ انشاءاللہ وہ آج جمعرات کو انہیں موصول ہو جانا چاہیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ کرپشن مرد آباد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔